بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت اختیار فرمائی تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پڑ گیا۔ بعد میں یہی نام مختصر ہو کر صرف مدینہ رہ گیا۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج آباد تھے اور کچھ یہودی لوگ بھی تھے۔ اوس اور خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرست تھے اور یہودی اہل کتاب تھے۔ ابتداً تو یہ دونوں قبیلے بڑی محبت اور اتفاق کے ساتھ رہتے تھے، مگر پھر انسانی فطرت کے مطابق دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ عرب کی تاریخ میں ایک جنگ بڑی مشہور گزری ہے حرب بعاث کے نام سے۔ یہ اس قدر سخت خونریز اور ہولناک لڑائی تھی جو 1 صدی سے زائد عرصے پر محیط تھی، اور اس میں اوس اور خزرج کے تقریباً جتنے بھی نامور اور بڑے مشہور لوگ تھے وہ قتل کیے گئے، مارے گئے، جس کی وجہ سے ان دونوں قبیلوں کا نقصان بھی ہوا۔ یہ بے حد کمزور ہو گئے۔ دوسری طرف یہودی تعداد میں اگرچہ کم تھے، مگر چونکہ صاحب کتاب تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ مالدار بھی تھے، اس لیے اوس اور خزرج ہمیشہ ان یہودیوں کی علمی اور مالی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی مقدس تعلیم اور تربیت کی بدولت اوس اور خزرج کے وہ تمام اختلافات ختم ہو گئے اور یہ پہلے کی طرح شیر و شکر ہو کر رہنے لگے۔ چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی دی تھی اور بے پناہ امداد و نصرت انہوں نے کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انصار کا لقب دیا۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ میں ان لوگوں کی قربانیوں کا بھی ذکر ہے اور ان کی تعریف کا بھی ذکر ہے۔ یہ انصار اگرچہ بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے پڑوس اور ان کے میل جول کی وجہ سے یہ اتنی بات جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے، اور مدینہ کے یہودی اکثر ان دونوں قبیلوں کو دھمکی بھی دیا کرتے تھے کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم بت پرستوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اس لیے جہاں یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی آخر الزمان کی صورت میں انتظار تھا تو انصار بھی انتظار کرتے تھے۔ اب دوسری طرف مکہ مکرمہ اور اطراف کے حالات جیسے ہم جان چکے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے سازگار نہیں تھے۔ مخالفتیں، دشمنیاں اور ظلم اور ستم آئے روز بڑھتے جا رہے تھے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف قبائل کو بھی دعوت دی۔ یوں حج کے ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام منا کے میدان میں تشریف لے گئے، قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ منا میں ایک گھاٹی تھی، عربی میں گھاٹی کو عقبہ کہتے ہیں، جہاں پر آج مسجد العقبہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے ان لوگوں سے ان کا نسب اور نام پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں، یقیناً وہ یہی ہے، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لیں۔ چنانچہ یہ 6 کے 6 افراد مسلمان ہو گئے۔ یہ خوش نصیب حضرت عقبہ بن عامر، ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ مدینہ منورہ جا کر انہوں نے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ 11 نبوی کا واقعہ ہے۔ اگلے سال جب 12 نبوی حج کا موسم آیا تو مدینہ منورہ سے 12 اشخاص منا کی اسی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے اور مسلمان ہوئے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اسی بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے کہ گھاٹی کے اندر ہونے والی پہلی بیعت۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ آپ اسلامی تعلیم کے لیے کوئی معلم کا بھی انتظام کر دیں اور ہمارے ساتھ ان کو بھیج دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور معلم کے اور سفیر اسلام کے مدینہ منورہ کی طرف ان لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور روزانہ 1 یا 2 لوگ نئے مسلمان ہونے لگے، یہاں تک آہستہ آہستہ کر کے مدینہ منورہ سے قباء تک گھر گھر تک اسلام پہنچ گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی بہادر اور با اثر شخص تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو پہلے تو انہوں نے بیزاری اور نفرت کا اظہار کیا، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے قرآن مجید سنا تو ان کا دل اس قدر متاثر ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے اسلام لاتے ہی ان کا سارا قبیلہ اوس بھی اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا۔ اس کے 1 سال بعد 13 نبوی میں پھر حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے تقریباً 72 اشخاص منا کی اسی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا، دیکھو
کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر اعتبار سے محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں بڑی جرت کے ساتھ ہمیشہ ان کا دفاع کیا ہے۔ اب اگر تم لوگ خواہش رکھتے ہو کہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ لے جاؤ، مرتے دم تک اگر تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے، کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت براء کی بات اتنی ہی ہوئی تھی کہ ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کاٹا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے تو آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، تم لوگ اطمینان رکھو، تمہارا خون میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن اور تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ جب انصار مدینہ یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعض روایات میں حضرت عباس بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے طیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا، ہاں ہاں، ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو منتخب فرمایا، ان کو سردار مقرر کیا۔ ان میں سے 9 آدمی قبیلہ خزرج کے تھے اور 3 حضرات قبیلہ اوس کے تھے۔ ابو امامہ حضرت اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ، رافع بن مالک، براء بن معرور، عبداللہ بن عمر، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، عبادہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 9 حضرات قبیلہ خزرج کے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر، سعد بن خیثمہ، ابو الہیثم بن تیہان، یہ 3 حضرات قبیلہ اوس کے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں میں چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ سخت آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے وہ لوگ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے اپنی تحقیقات اور تفتیش جاری رکھی۔ جب انہیں حقیقت حال کا علم ہوا تو انہوں نے بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب بھی کیا، لیکن ان کے ہاتھ سوائے ایک حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باقی کسی کو وہ نہیں پکڑ سکے۔ سعد بن عبادہ کو وہ اپنے ساتھ مکہ لے آئے، ان کو قید کر دیا، مگر مکہ مکرمہ میں جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب کو پتہ چلا تو انہوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، ورنہ تمہاری ملک شام کی طرف جو تجارت ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے کہ شام کی طرف یہ لوگ تجارتی سفر کیا کرتے تھے
اور وہ راستہ مدینہ کے قریب سے گزرتا تھا۔ یہ سن کر قریش نے سعد بن عبادہ کو رہا کیا، وہ بھی بخیریت مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام اور مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ام سلمہ بھی تھیں، چھوٹا بیٹا بھی تھا، مگر انہیں برادری والوں نے روک دیا۔ وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ ابو سلمہ کے خاندان والے بچے کو اپنے ساتھ لے گئے اور ام سلمہ کو ان کے خاندان والے لے گئے، اور ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ یوں باپ مدینہ میں، ماں اپنے میکے والوں کے پاس، اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور بچہ وہ ماں اور باپ دونوں سے الگ۔ اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ مدینہ روانہ ہونے لگے۔ کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ کافی تعداد میں صحابہ کرام مدینہ پہنچ گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی غربت کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ مکہ ہی میں مقیم تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے روک رکھا تھا، لہذا یہ دونوں حضرات بھی مکہ میں تھے۔ ادھر کفار مکہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کے لیے مدینہ منورہ کے لوگ آمادہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں جگہ بھی دے دی ہے، تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جائیں اور وہاں سے پھر اپنے حامیوں کی ایک فوج لے کر مکہ پہ چڑھائی کر دیں۔ چنانچہ اس خطرے کا سد باب کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ، جس کو آپ اپنی زبان میں پنچایت گھر کہہ سکتے ہیں، ایک بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہیں تھا جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خاص طور پہ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ سارے سرداران قریش موجود تھے۔ ابلیس لعین بھی کمبل اوڑھے ایک بزرگ شخص کی صورت میں آیا۔ قریش کے سرداروں نے نام نسب پوچھا تو بولا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں بھی تمہارے سامنے اس معاملے میں اپنی رائے پیش کر سکوں۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ابلیس کو بھی شریک کر لیا۔ کارروائی شروع ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے ان کو کھانا اور پانی دیا کرو۔ ابلیس جو شیخ نجدی کی شکل میں تھا کہنے لگا یہ رائے مناسب نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار صحابہ کو اس کی خبر ہو جائے گی اور وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑا دیں گے۔ اس کے بعد ابو الاسود ربیعہ ابن عمر نے کہا کہ ان کو مکہ سے نکال دو تاکہ کسی دوسرے شہر میں جا کے رہیں، اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی نے پھر بگڑ کر کہا تمہاری اس رائے پر لعنت،
کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، کتنی دلکشی ہے؟ خدا کی قسم اگر تم لوگ ان کو شہر بدر کر کے چھوڑ دو گے تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا سنا کر تمام قبائل عرب کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، اور پھر ایک عظیم لشکر لے کر تم پر ایسی یلغار کریں گے کہ تم ان کے مقابلے سے عاجز اور لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر تمہارے پاس سوائے ان کی غلامی کے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ ابو جہل بولا کہ میرے ذہن میں تو ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجھی۔ یہ سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے، سب نے اشتیاق سے پوچھا بتائیے۔ تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور یہ سب مل کر یک بارگی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا، اور ظاہر ہے کہ خاندان بنی ہاشم پھر اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم مل کر آسانی کے ساتھ خون بہا دیت کی رقم دے دیں گے۔ یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی ابلیس خوشی کے مارے اچھل پڑا اور کہنے لگا بے شک یہی تدبیر درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اتفاق رائے سے یہ بات طے ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ قرآن مجید نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اس کو بیان کیا ہے۔ جب اتفاق کر کے یہ لوگ کانفرنس ختم کر کے گھروں کو پہنچ گئے، چلے گئے، تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے نازل ہوئے کہ اے محبوب آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کے سوا کوئی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 4 مہینے سے 2 اونٹنیوں کو کیکر کی پتیاں کھلا کھلا کر ہجرت کی تیاری کے لیے مستعد تھے کہ یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا رسول اللہ ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پر کہ میں اس کی قیمت دوں گا۔ بادل ناخواستہ انہوں نے اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھی۔ ان کی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا، توشے دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشے دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت اسماء کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا، یعنی 2 پٹکوں والی۔ پٹکا کمر بند کو کہتے ہیں، جس کے ساتھ وہ کپڑا جس سے کمر باندھی جاتی ہے، کمر کو کسا جاتا ہے کام کے وقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پہ رکھا اور دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا انتظام کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پہ تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے مکان کو گھیر لیا
اور انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو ان پر حملہ کیا جائے۔ گھر میں صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ آپ علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کی امانت اور دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنا قیمتی سامان آپ کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میری چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے بعد تم قریش کی امانتیں ان کے حوالے کر کے مدینہ آ جانا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور پرخطر موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا یہ امانتیں لوٹا کے مدینے چلے آنا، تو حضرت علی کو یقین تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچ سکوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج خطرات میں گھرا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا۔ آرام سے صبح تک میٹھی نیند سوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا، ایک مٹھی خاک آپ نے ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرمانے لگے۔ گھر سے باہر تشریف لائے، محاصرہ کرنے والے کفار کے سروں پر وہ خاک پھینکی اور ان کے مجمع سے بالکل اس طرح صاف ہو کے نکلے کہ کسی کو نظر بھی نہ آئے اور نہ کسی کو خبر ہوئی۔ آپ علیہ السلام یہاں سے نکل کر مقام حزورہ میں پہنچے، مکہ مکرمہ سے ذرا باہر۔ بڑی حسرت کے ساتھ وہاں سے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھے دنیا کے تمام جگہوں سے پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ کو سکونت کے لیے نہ اختیار کرتا۔ یوں یہاں سے آپ علیہ السلام آگے بڑھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے غار ثور میں پہنچے۔ اسی رات غار ثور میں داخل ہوئے، پہلے اچھی طرح صفائی کی، اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے تمام سوراخوں کو بند کیا، اور پھر آپ علیہ السلام کو بلایا۔ اب تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے سو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ جو بچ چکا تھا، اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا، وہاں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹا، مگر آپ علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پاؤں نہیں ہٹایا۔ درد کی شدت کی وجہ سے آنسو کی کچھ قطرے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ پڑے تو آپ علیہ السلام بیدار ہوئے اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹ دیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگایا، سارا درد ختم ہو گیا۔ 3 رات اسی غار میں قیام فرمایا اور پھر یہاں سے آگے تشریف لے گئے۔ انشاءاللہ سفر کی باقی تفصیلات آئندہ۔ وما علینا الا البلاغ۔